بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سوالات جو میرے پاس پہنچے ہیں ان میں سے کچھ کا تعلق تراویح کے ساتھ ہے، کچھ سوالات کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق ہے، کچھ سوالات کا تعلق اعتکاف کے عنوان کے ساتھ ہے اور کچھ سوالات فطرانے کے متعلق میرے سامنے رکھے گئے ہیں۔ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جس قدر ممکن ہو سکے میں سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو تراویح سنت مؤکدہ کے درجے میں شریعت پاک میں رکھی گئی ہے۔ اول تو ان تراویح کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا 3 راتیں، اور پھر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ اسے جماعت کے ساتھ اہتمام کر کے تو پورے مہینے بھر کے لیے اس سنت کو قائم دائم فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا نہیں کی جایا کرتی تھی، بغیر جماعت کے اکیلے اکیلے مسجد میں اور گھروں میں لوگ صحابہ تراویح ادا کر لیا کرتے تھے۔ تراویح کے متعلق دوسرا سوال ہے کہ تراویح کی صحیح تعداد کتنی ہے؟ کیا 8 تعداد ہے یا 12 رکعات تعداد ہے یا پھر 20 رکعات تعداد ہے؟ اس سلسلے میں تفصیلی خطبہ 1.5-2 گھنٹوں پر مشتمل آپ کو عرض کر چکا ہوں، جس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تراویح کے بارے میں اختلافات ہیں، کیا 11 تراویح ہیں یا پھر 20 تراویح ہیں یا پھر 27 ہیں یا پھر 36 ہیں، مختلف اقوال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ 8 تراویح کا قول تو ہے ہی نہیں ہے۔ حضرت علامہ بدر الدین عینی نے فرمایا کہ 8 کا قول آج تک کسی اہل علم نے کیا ہی نہیں ہے۔ بہرکیف تفصیل جاننا چاہو تو وہ کیسٹ سماعت کیا جا سکتا ہے، اور مختصر جواب جاننا چاہو تو تراویح کی صحیح ترین تعداد 20 ہے، اور اسی پر عالم اسلام میں عمل چل رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک شخص رات بھر گزر گئی اور وہ تراویح ادا نہ کر سکا، تو کیا پھر تراویح کی قضا کی جا سکتی ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ قضا کا اصول یہ ہے کہ صرف فرض نماز کی قضا ہوتی ہے یا پھر واجب درجے کی نماز اس کی قضا ہوتی ہے، جیسے کہ عشاء کے وتر ہیں۔ باقی جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنے بھی نوافل ہیں، یہ اگر رہ جائیں تو شریعت میں ان کی قضا کرنا لازم نہیں ہوتا۔ اب صرف آپ کے لیے توبہ بچ گئی ہے، اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور آئندہ تراویح ترک نہ کرنے کا پکا عہد کریں۔ کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں تراویح کی جماعت ہو رہی تھی، تو کیا جاتے ہی شخص تراویح شروع کرے یا پھر پہلے فرض ادا کرے تو اس کے بعد تراویح ادا کرے؟ جواب یہ ہوگا کہ ہر نماز کے لیے ایک وقت ہے۔ تراویح کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ عشاء کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے فوراً بعد تراویح کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہذا جس شخص نے ابھی تک فرض ادا نہیں کیے جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے، تو وہ تراویح پڑھے گا بھی تو وہ تراویح شمار نہیں ہوں گی۔ تراویح تبھی ہوں گی جب کہ وقت ان کا شروع ہو چکا ہو، اور تراویح کا وقت فرض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو پھر مزید تفصیل کیا ہوگی؟ فرض ادا کر لیا جائیں، اس کے بعد تراویح ادا کر لی جائیں امام کے ساتھ، جتنی مل جائیں ادا کر لی جائیں، اس کے بعد باقی تراویح جو رہ گئیں انہیں ادا کر لیا جائے، اور پھر آخر میں وتر ادا کر لیے جائیں۔ بہت اہم سوال ہے، نابالغ لڑکا تراویح کا امام بن سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ کوئی بھی نابالغ بچہ، یہ بعض اوقات والدین کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ حافظ ہو گیا یا قرآن پاک سنائے، شوق بڑا اچھا ہے، لیکن اس شوق کو
شریعت کے حکم کے تابع کرنا بھی تو ضروری ہے. لہٰذا جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ تراویح نہ کروائے. البتہ ایک صورت ہے جو ہے ہی نہیں ہے کہ نابالغ بچہ امام بن سکتا ہے ان کا جو سارے نابالغ ہیں. تو میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں ہے. کسی مسجد میں سارے نابالغ اکٹھے ہو جائیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. الغرض امام کے لیے بالغ ہونا یہ ضروری ہے. اگر کوئی شخص عشاء کی نماز فرض جماعت سے ادا نہیں کر سکا تو کیا وہ تراویح جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ ہاں جی، میں نے پہلے کہا کہ فرض اگر اس کے رہ گئے ہیں تو جلدی سے وہ 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر جا کر کے وہ تراویح شروع کی جاتی ہے. تو فرض پڑھ لے فٹافٹ، اور فرض پڑھنے کے بعد وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے. بغیر کسی وجہ کے کوئی شخص نماز تراویح بیٹھ کر ادا کرتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ویسے اگر صرف نفل اگر ہوتے تو وہ بیٹھ کر ادا کیے جائیں تو حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدھا ثواب ہوتا ہے، اور نفل اگر کھڑے ہو کر کے ادا کیے جائیں تو پورا ثواب ہوتا ہے. لیکن تراویح کی نماز کی شان ذرا الگ ہے. اس میں اگر کوئی شخص بلا وجہ بیٹھ کر کے تراویح ادا کرتا ہے تو اس کی نماز میں کراہت پیدا ہو جائے گی، یعنی ناپسندیدہ سی نماز ہے اس کی، بہت مقبول درجے کی نماز اس نے نہیں ادا کی. بعض اوقات یہ سوال تقریباً ہر رمضان میں لوگ پوچھ لیتے ہیں، جی میں رات کو تراویح نہیں پڑھ سکا تو کیا میرا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کتنے لوگ روزہ چھوڑ ہی دیتے ہیں. یہ پبلک نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جس نے تراویح پڑھی وہ روزہ رکھے، جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ نہ رکھے. تو انہوں نے ان دونوں کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. تراویح یہ الگ مستقل درجے کی عبادت ہے، روزہ رکھنا یہ الگ مستقل درجے کی عبادت ہے. ان دونوں کا آپس میں ایسا تعلق نہیں ہے کہ تراویح نہ پڑھیں تو روزہ نہیں ہوگا، پڑھیں گے تو ہوگا، ایسا نہیں ہے. جواب یہ ہوگا کہ تراویح نہ پڑھنے کے باوجود روزہ لازمی رکھو. ایک گناہ کر لیا ہے دوسرا تو نہ کرو. تراویح چھوڑی ہے آپ نے گناہ کیا ہے، اب خام خواہ روزہ چھوڑنے والا گناہ تو نہ کرو نا. تو تراویح پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص نہیں پڑھ سکا، غلطی ہے، جرم کیا ہے اس نے، تو اب وہ روزہ کم از کم ترک نہ کرے، روزہ رکھے، روزہ اس کا ہو جائے گا. تراویح میں کتنی بار قرآن حکیم ختم کرنا چاہیے؟ کتنی بار مت پوچھو یار، ایک ہی بار سن لو، آپ کی بڑی مہربانی ہے. وہ آج کل تو جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایک بار قرآن حکیم ختم کرنا بھی مشکل اور پیچھے والوں کا سننا بھی مشکل. تو یہ سورتوں کی تلاوت اگر کی جائے تراویح پھر بھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ خلاف سنت ہے، یہ بات یاد رہے. سنت مبارک یہ ہے کہ کم از کم ایک بار تو قرآن حکیم سن لیا جائے، اور قاری صاحب پورا قرآن ایک بار تراویح کی صورت میں سنائیں. تو اتنا یاد رکھو کہ ایک بار قرآن سننا سنت ہے، سال بھر کے بعد یہ مہینہ ہوتا ہے تو گھنٹے بھر میں تراویح ختم ہو جاتی ہے. اہتمام کرو نا، اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا مضبوط کرو، پابند کرو، طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، صحت بھی بندے کی ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی بندے پر خوش ہو جاتا ہے. یہ رولا ویسے ہمارے پاکستان میں ہے، عربوں کے ہاں چلے جاؤ تو وہاں یہ رولا نہیں ہے. وہاں تو بوڑھے بندے بھی 2 گھنٹے کھڑے ہو کر تراویح ادا کرتے ہیں. یہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں یا عمرہ کرنا جاتے ہیں تو وہ یہ چیز دیکھتے ہیں، بوڑھا شخص ہوگا لیکن ایسا ان میں جذبہ ہے، وہ کھڑے ہو کر 2 گھنٹے 2.25 گھنٹے تراویح کی نماز خوشی سے ادا کرتے ہیں. 4 تراویح پڑھنے کے بعد ہم لوگ پڑھتے ہیں، کوئی کہیں کلمہ شریف پڑھ لیا جاتا ہے، کہیں یہ ایک مخصوص قسم کی دعا ہے، سبحان اللہ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ چند کلمات ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 4 رکعت ادا کرنے کے بعد یہ جو جس کا نام تراویح ہے نا، آپ کو سن کر لطیفہ سا بن جائے گا. تراویح ان رکعتوں کا نام نہیں ہے جو ہم نے پڑھی ہیں. تراویح یہ بنتا ہے ترویحتن سے، ترویحتن بنتا ہے راحت سے، راحت کا معنی آرام کرنا. تو 4 رکعت پڑھنے کے بعد جو ہم آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں نا، تراویح ان آرام کرنوں کا نام ہے. اس آرام کرنے کو عربی زبان میں ترویحہ
یا پھر 5 بار چونکہ آرام ہوتا ہے تو تراویح کہتے ہیں، تو ہم نے نماز کا نام ہی چلو تراویح رکھ دیا، تو ہے اصل میں اس آرام کرنے کا نام۔ تو یہ جو ترویحہ ہوتا ہے، آرام کرنے کا دورانیہ، اس میں آپ کو کھلی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چاہو تو آپ خاموش بیٹھے رہو، چاہو تو آپ کلمہ شریف پڑھ لو، چاہو تو آپ اس میں وہ جو مخصوص قسم کی دعا ہے وہ پڑھ لو، چاہو تو آپ اگر امام صاحب عالم بھی ہوں تو جو تلاوت 4 رکعتوں میں ہوئی اس تلاوت کے موٹے موٹے عنوانات بتا دیں، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ الغرض جتنی دیر 4 تراویح ادا کرنے پر لگی تو مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ اتنی ہی دیر وہ وقفہ کیا جائے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ورنہ پھر ہم سوچیں گے تراویح فجر کو ہی ختم ہوں گی، یہ ہم لوگ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں۔ تو بہرکیف اگر اتنا نہ بھی رکو، تھوڑی دیر کے لیے بھی درمیان میں رک جاؤ تو آپ کا مستحب بہرکیف ادا ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ ایک شخص کی تراویح رہ گئی، جماعت سے نہ پڑھ سکا، تو کیا اب وہ پھر چھوڑ ہی دے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ اکیلے پڑھے جماعت سے رہ جانے کی بنیاد پر، جیسے باقی نمازیں ہیں۔ فجر کی اگر جماعت رہ جائے تو کیا پھر فجر آپ چھوڑ ہی دیتے ہو؟ ظہر کی جماعت اگر رہ جائے تو کیا ظہر پھر آپ چھوڑ ہی دیتے ہو؟ جی نہیں، بغیر جماعت کے بھی نماز ادا کرتے ہیں تو کرنی بھی چاہیے۔ صرف 2 نمازیں ہیں، اگر ان کی جماعت رہ جائے، بلکہ 3 نمازیں ہیں، اگر ان کی جماعت رہ جائے تو پھر اکیلے نہیں پڑھی جاتی۔ کون کون سی 3 نمازیں ہیں؟ عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، جمعۃ المبارک کی نماز، یہ 3 نمازیں رہ جائیں جماعت سے تو اب یہ نمازیں نہیں پڑھنی۔ عید رہ گئی تو بات ہی ختم، گناہ ہو گیا ہے، توبہ کرو۔ جمعۃ المبارک کی نماز رہ گئی تو اب بات ختم نہیں، 2 فرض نہیں پڑھنے بلکہ اب باقاعدہ ظہر کی نماز پڑھو، یہ جمعے کے دن کا حکم ہے۔ اور ایک چوتھی چیز ہے جنازہ، جنازہ اگر جماعت سے رہ گیا تو بس اب بات ختم ہے، اکیلا شخص جنازہ ادا نہیں کرے گا۔ یہ سوال میں بتا چکا ہوں کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد، ہر 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور خاموش بھی رہا جا سکتا ہے۔ یہ بچے لوگ اس طرح کی شرارت کرتے ہیں اور تھوڑے تھوڑے بڑے نوجوان وہ بھی کر لیتے ہیں۔ جو سوال میرے پاس اب آیا ہے کہ تراویح شروع ہو گئی، امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی تو لڑکے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں۔ جب امام گیا رکوع میں تو فٹافٹ بھاگ کر وہ رکوع میں آ کر شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ منافق بندہ نماز میں بڑا ڈھیلا ڈھیلا ہوتا ہے، سست سست آتا ہے وہ نماز کی طرف، تو یہ صرف کھڑا ہونے سے بچنے کی خاطر اس نے ایسا کیا ہے، تو اس نے اپنی کوتاہی کا اظہار کیا ہے۔ یہ عمل اچھا نہیں ہے، یہ منافقوں والا سا عمل ہے کہ بندہ بیٹھا رہے، انتظار کرتا رہے اور جب رکوع کا وقت آئے تو فٹافٹ آ کر کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہر سال یہ سوال لازمی میرے پاس پہنچتا ہے کہ جس شخص نے عشاء کے فرض جماعت سے ادا نہیں کیے تو کیا وہ وتر جماعت سے ادا کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ وتر جماعت سے ادا کر سکتا ہے، یعنی فرض پڑھے بغیر جماعت کے اور وتر پڑھ لیے جماعت کے ساتھ، ایسا کر سکتا ہے۔ تراویح کے متعلق مشہور جو سوالات بنتے تھے میں نے عرض کر دیے، پھر بھی اگر کسی صاحب کو درکار ہو، میں ابھی ادھر ہی ہوں، وہ چٹ پر سوال لکھ کر میرے پاس بھجوا سکتا ہے۔ اب میں روزے کے متعلق ٹوٹنا اور نہ ٹوٹنا وغیرہ چند سوالات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ روزے کی حالت میں کوئی خاوند اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے یا گلے لگا سکتا ہے؟ جواب میں ذرا تفصیل کہنا چاہوں گا۔ اگر کوئی خاوند مضبوط مزاج کا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں، میں کروں گا تو اتنا ہی کروں گا، اس سے آگے نہیں بڑھ جاؤں گا، اگر مضبوط مزاج ہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن ناپسندیدگی پھر بھی ہے، کراہت پھر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ زیادہ ہو جائے اور روزہ ٹوٹ ہی جائے۔ اور اگر خاوند بوڑھے درجے کا ہے
تو ظاہر ہے کہ اس کے حالات کچھ اور ہیں. اگر وہ ایسا کر لیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ چند گناہ ہیں، ان سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بات کرنے میں کسی کو تکلیف دینا، ان باتوں سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ پوچھا جائے کہ روزہ ہو گیا ہے، جواب ہوگا روزہ ہو گیا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ غیبتیں کر کے تو روزہ بڑے کمال درجے کا ہوا ہے، جواب یہ ہوگا کمال درجے کا نہیں ہوا ہے. تو غیبتیں وغیرہ کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے روزے کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو جاتی ہے. روزہ جو فیض دیتا ہے اس فیض میں اثر واقع ہو جاتا ہے، تو مکروہ ہو جاتا ہے. ان گناہوں کے کرنے سے روزے میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے. روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کا فتویٰ سناؤں آپ کو. لوگوں نے کہا جی عصر سے پہلے تو کر سکتے ہیں، عصر کے بعد نہیں کر سکتے، یا پتہ نہیں اس کے الٹ کہا ہے. کوئی اس طرح کی بات کہی ہوئی ہے کہ عصر سے پہلے نہیں کر سکتے اور عصر کے بعد کر سکتے ہو. یہ لوگوں نے کوئی اس طرح کی بات کہی ہوئی ہے، حالانکہ اس بات کا کوئی تعلق نہیں. مسواک کرنا سنت مبارک ہے. ہر وضو میں مسواک کرنا سنت ٹھہری کہ نہ ٹھہری؟ تو روزے کی حالت میں بھی تو کئی وضو آتے ہیں، تو کیا روزے کی حالت میں سنت ترک کر دی جائے گی؟ جی نہیں. مسواک کرنا کل کی طرح روزے کی حالت میں آج بھی سنت ہے. اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. مسواک تر ہے، ابھی توڑ کر لائے ہو تب بھی کوئی فرق نہیں. مسواک اگر خشک ہے جیسے زیتون کی چلتی ہے ہمارے ہاں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جو حرج والی بات ہے وہ ٹوتھ پیسٹ ہے. خشک برش بھی کر سکتے ہو جس میں کوئی ٹوتھ پیسٹ نہیں لگا ہوا، تو خشک برش بھی کر سکتے ہو، اس سے بھی روزہ خراب نہیں ہوتا. البتہ اگر ساتھ پیسٹ لگ جائے اب روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ لازماً باریک اجزاء وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو یہ خواتین لپسٹک لگاتی ہیں، روزے کی حالت میں لپسٹک لگا لیتی ہیں جو لگاتی ہیں. تو لپسٹک یہ تھوک کے ساتھ تھوڑی تھوڑی کھر کر پگھل کر اندر داخل ہوتی رہتی ہے، تو لپسٹک لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. بہت بچنا چاہیے. کوئی عورت جتنا بھی کہے نہیں جی میں تو احتیاط کرتی ہوں، اندر نہیں جانے دیتی، میری بہن وہ جب لپسٹک پگھل کر جاتی ہے نا، پتہ تھوڑا لگتا ہے کہ بھئی وہ اندر گئی ہے کہ نہیں گئی ہے، وہ چلی جاتی ہے. اس لیے بچنا چاہیے. تو پیسٹ استعمال نہیں کرنا چاہیے، لپسٹک استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ آپ نے بندوں کی عادت دیکھی ہوگی، ایسے کوئی نہ کوئی چیز چکھتے رہتے ہیں. بازار سودا لینے گئے تو کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی، کوئی اور شے لینے گئے تو وہ انگلی سے لگا کر چاٹ لی. یہ گھروں میں ہوتا ہے نظام خواتین کا. وہ ہانڈی پکاتی ہے نا کوئی عورت، تو وہ گھر کے کسی سیانے سے کہتی ہے ابا جی یہ نمک چیک کرنا، وہ ابا جی نمک چیک کر لیتے. یہ ایک سال بھر روٹین چلی رہتی ہے. تو روزہ دار کیا کوئی شے چکھ سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل نہیں. یا ابا جی ذرا رمضان میں احتیاط کریں، کوئی ایسی شے نہ چکھیں جس سے روزہ خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہو جائے. صرف ایک شخص ہے جسے اجازت ہے، وہ چکھ سکتا ہے. کون؟ بیوی. اور ہر بیوی نہیں، وہ بیوی جس کا خامند بڑا سخت مزاج ہے، وہ نمک مرچ کم زیادہ ہو تو لڑائی پر تل آتا ہے، ایسا برا مزاج کا، یہ برے مزاج والا خامند ہے، اسے ڈرنا چاہیے اللہ سے. تو نمک مرچ زیادہ ہونے پر بیوی سے لڑتا ہے نا، تو ان قریب تیری بھی نمازیں تو کم زیادہ ہوئی ہیں نا. اگر اللہ نے پوچھا نا تو پھر اگر تیرے ہی مزاج کو اللہ نے سامنے کر دیا اور پوچھنا شروع کر دیا تو پھر تو مارا جائے گا نا. تو یہ نمک کم زیادہ ہونے پر لڑنا، یہ حضور پاک کی حدیث سنیں. حضور کی عادت اور سنت اور تعلیم ہمارے نام یہ ہے، جو کھانا تمہارے سامنے آیا اچھا لگ گیا ہے تو کھا لو، اللہ کا شکر ادا کرو. اچھا نہیں لگا نا تو چپ کر کے چھوڑ دو، عیب نہ تلاش کرو. چپ کر کے چھوڑنے کا حکم ہے، لڑنے کا حکم نہیں ہے، اور دو چار گالیاں سنانے کا حکم نہیں ہے. تو ایسی بیوی جس کا خامند بد مزاج ہے اسے صرف چکھنے کی اجازت ہے، کہیں لڑائی نہ ہو جائے اگر اسی حالت میں خامند نے کھا لیا تو. اس کے علاوہ عام حالات میں کچھ بھی چکھنا اس کی اجازت نہیں ہے. سحری کا کھانا لیٹ کیا، اتنا لیٹ کیا کہ اب شک پڑنا شروع ہو گیا. آج کل لوڈ شیڈنگ کے زمانے میں تو شک بہت ہی زیادہ ہے، نہ اذان کی آواز آئے نہ پتہ چلے. حالات ہی ایسے ہو گئے ہیں. وہ آج کل تو میں سبق دیتے ہوئے ڈر رہا ہوں.
میں وہ جو سبق ریکارڈ ہو جاتا ہے تو جہاں تک میں بولا اس کے بعد لائٹ چلی گئی، اس کے بعد دوبارہ لائٹ آئی تو پتہ نہیں وہ میں نے کیا بولا تھا اور وہاں کیا ہو چکا ہے. میں تو اس سے بھی آج کل بہت ڈر رہا ہوں، خاص کر کے جو سبق آج جمعے کا تھا کن باتوں سے کفر لازم آتا ہے. میں نے تو منع کیا ہے، ریکارڈ تو آپ نے کر لیا، چلانا مت یار، یہ ہر بندہ سمجھ سکتا نہیں ہے تو خام خواہ وہ فتنہ کہیں نہ ڈالے. تو شک پڑنا شروع ہو گیا کہ اب تو رات کا وقت ختم ہو گیا ہے، سحری کھانے کا وقت ختم ہو گیا، تو اب کیا کرو؟ اگر شک ہے صرف تو کھانا ترک کر دو، مت کھانا کھاؤ. اگر یقین ہو چکا ہے کہ وقت ختم ہو گیا اب تو بالکل ہی نہ کھاؤ. اب اگر کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. وہ جو لوگوں کے اندر مشہور بات ہے، جی ابھی اذان ہو رہی ہے، کھانا کھاؤ جی ابھی اذان ہو رہی ہے. اذان ہونے کے دوران جو شخص کھانا تو کھانا جو کا دانہ بھی کھا لے، گندم کا دانہ بھی کھا لے، تو اس کا آج کا روزہ ختم. جاننا چاہیے روزے کے شروع ہونے کا تعلق اذان سے نہیں ہوتا، روزے کے شروع ہونے کا تعلق وقت سے ہوتا ہے. جب وقت شروع ہو جائے صبح و صادق، بس روزہ شروع ہو گیا. اذان تو بعد میں ہوتی ہے، رات ختم ہو جائے دن چڑھ جائے تو پھر اذان ہوتی ہے، تو دن کے حصے میں اذان ہوتی ہے، تو دن کے کسی بھی حصے میں کھاؤ ہاں نہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اذان کے دوران کھانا بہت معروف غلطی ہے، خاص کر کے وہ مائیں جو بچوں کو گھر والوں کو روٹی پکا کر دیتی ہیں، ان کی یہ روٹین ہوتی ہے، اوروں کو کھلاتی رہیں، بیچاریوں کے پاس ٹائم نہ بچا اور پھر اذان ہوئی، وہ اسی دورانیے میں وہ خوش ہو رہی تھی ابھی میاں کی اذان ہو رہی ہے. ہمارے پنجاب میں بولتے ہیں میاں کی اذان ہو رہی ہے، ابھی وقت باقی ہے. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے. لہٰذا اذان شروع ہونے سے پہلے اذان کا تو اعتبار ہی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا ہر علاقے میں یہ ٹیلی ویژن کو آپ فالو کرو، اس میں جو اسلام آباد کا ٹائم بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق 2 منٹ بلکہ پہلے چھوڑو روزہ، کھانا پہلے چھوڑ دو تاکہ روزہ ذرا ٹھیک ٹھاک قسم کا واقعہ ہو سکے. بعض اب گرمیوں کا موسم ہے نا، یہ خطرہ ہے. ویسے یہ بچے کھیلتے ہیں، اچھا نہیں ہے لیکن کھیلتے ہیں، وہ منہ میں تھوک اکٹھا کرے جانا، وہ جب منہ بھر گیا تو اسے پھر نگل لینا. یہ بچے اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں. تو اگر کسی بندے کو پیاس لگی شدید، اس نے کہا چلو یوں ہی کرتے ہیں، پانی تو پی نہیں سکتے، چلو یوں ہی کرتے ہیں، تھوک اکٹھا کیا، وہ جب منہ بھر گیا نا تو اپنی طرف سے تو وہ پی گیا، چلو بھائی پی جاتے ہیں، پیاس ختم ہو جائے گی. ختم نہیں ہوتی. تھوک سارا دن ہم پیتے رہتے ہیں، ادھر آیا غدود تھوک پیدا کرتے ہیں، ہم ہر لحظے میں وہ پی بھی لیتے ہیں، اس سے پیاس مرتی نہیں ہے. لیکن جو شخص ایسا کرتا ہے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. اس سے ذرا بچنا چاہیے. یہ کیا کھیل رہا ہے روزے کے ساتھ؟ اس سے کیا پیاس بجھ سکتی ہے؟ اس سے بچنا چاہیے. پورا سال سنت مبارک یہ ہے کہ استنجا خوب طریقے سے کرو، خاص کر کے بڑا استنجا خوب طریقے سے کرو تاکہ نجاست کے کچھ بھی اجزاء تمہارے جسم پر باقی نہ رہ جائیں. لیکن روزے کی حالت میں احتیاط کیا جائے. وہ اب روزے کی حالت میں خوب استنجا کرنے میں پانی کا وجود میں چڑھ جانا اس کا امکان ہے تو روزہ فاسد ہو سکتا ہے. لہذا اس لیے رمضان المبارک میں صرف استنجا کیا جائے. دل مطمئن ہو جائے نجاست وجود سے اتر گئی ہے تو بس ترک کر دیا جائے. بے جا بہت زیادہ پانی استعمال نہ کیا جائے. تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ سارا سال وضو کرو تو کلی میں خوب مبالغہ کرو، پانی منہ میں خوب ہلاؤ گھماؤ، ناک میں پانی ڈالو تو خوب مبالغہ کرو، ہڈی تک پانی کھینچ لو. پورا سال یہی حکم ہے، سنت مبارک ہے. تو روزے کی حالت میں ذرا احتیاط کی جائے، پانی کو ناک میں خوب نہ کھینچا جائے. قطرہ بھی کہیں بے دہانی میں چڑھ گیا اوپر روزہ فاسد ہو جائے گا. اور کلی کرنے کے دوران قطرہ بھر بھی اگر وہ خوب پانی گھما رہے تھے آپ تو وہ گلے سے نیچے اتر گیا تو روزہ آپ کا فاسد ہو جائے گا. اس لیے رمضان کی روزے کی حالت میں یہ مبالغہ کرنا کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں، اس سے احتیاط کی جائے. روزے کی حالت میں گلاب کا پھول سونگھنا کیا حکم ہے؟ یا عطر لگا لینا کیا حکم ہے؟ میں بتاؤں گا. خوشبوئیں 2 طرح کی ہیں. ایک خوشبو وہ ہوتی ہے جس کا جسم ہم دیکھتے ہیں، اگربتی کا دھواں. ایک خوشبو ہے
کہ جو لگ جائے تو صرف آتی رہتی ہے لیکن اس کا باقاعدہ وجود اڑتا نظر نہیں آتا. پرفیوم، عطر وغیرہ وغیرہ لگ گیا تو بس لگ گیا، اب وہ اڑ نہیں رہا، اس کے اجزاء اڑ نہیں رہے. تو وہ خوشبو جس کا وجود نہیں ہوتا، صرف خوشبو آتی ہے، وجود لگ گیا اور لگ گیا، ختم، وجود اندر نہیں جاتا، عطر وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. گلاب سونگا روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ وہ خوشبو جس کا وجود ہے، دھواں ہے، وہ اگر سونگا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ افطاری کروانے والے احباب بڑے اہتمام سے یہ کام کر لیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر مہمان آئیں تو ذرا کمرہ خوشبودار ہونا چاہیے. وہ اگربتی سلگھا لیتے ہیں. بہت بچنا چاہیے، بلکہ مکمل بچنا چاہیے. اگربتی کا دھواں اگر تو بے دھیانی میں چلا گیا، بندہ گزر رہا تھا تو وہ کسی گھر میں اگربتی سلگ رہی تھی تو تھوڑی سی خوشبو اڑ کر اندر چلی گئی، بے دھیانی میں، یہ معاف ہے. اور آمادن لگانا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دھواں اڑ رہا ہے پھر بھی سونگنا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک کے الفاظ آپ کے لیے بول دیتا ہوں جو بہت سارے مسائل سمجھانے میں آسانی پیدا کر دیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفطر مما دخل، روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہر اس چیز سے جو وجود میں داخل ہو جاتی ہے. تو اگربتی کا دھواں اگر آپ لے جاؤ گے، اچھا یہی سگریٹ کا حال ہے. جو شخص سگریٹ پینے کے عادی ہے تو سگریٹ کا دھواں اندر چلا گیا تو حضور نے یہی تو فرمایا ہے جو چیز اندر چلی جائے اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. البتہ یہ چیز میرے سوال میں موجود نہیں ہے لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ہماری شریعت نے یہ بہت بڑا اصول ہمیں دیا 3 سپارے میں، جو چیز بندے کے بس میں نہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جو چیز بندے کی طاقت میں نہیں اللہ تعالیٰ اس کا حکم بندے سے معاف کر دیتا ہے. میری مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں تو ہوا پوری کے اندر، فضا پوری کے اندر چھوٹے چھوٹے کروڑوں ذرات موجود ہیں. یا کبھی کمرے کے اندر روشن دان سے دھوپ آ رہی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو وہ اڑ رہے ہوتے ہیں. اب ان سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، وہ اندر جا رہے ہیں. ویسے تو کوئی بھی شے اندر جائے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ جا رہے ہیں، ہمارے بس میں ہی نہیں کہ انہیں روکیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ گلیوں محلوں میں چل رہے ہو، مٹیاں اڑ رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، دھول اڑ رہی ہے، آپ کے بس میں ہی نہیں ہے، آپ اس سے بچیں. کس گاڑی کو روکو گے؟ لہذا وہ جو غبار اڑ کر اندر داخل ہو گیا معاف ہے. ایک بندے نے چکی لگائی ہے آٹا پیسنے والی، اس کی مجبوری ہے، وہ سارا دن آٹا پیستا ہے، آٹا اڑتا ہے، اندر جاتا ہے، وہ اس کے بس میں ہی نہیں کہ روک دے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آپ چل رہے تھے تو چلتے چلتے سانپ نے کاٹ لیا، بھائی سانپ کو آپ کیسے سمجھاؤ گے میاں میرا روزہ ہے مجھے مت کاٹ؟ وہ تو ایک دم سے کاٹ لے گا. بچھو نے کاٹ لیا، آپ کیسے روکو گے؟ بچھو جی میرا روزہ ہے تو نہیں رکتا وہ. یہ آپ لوگ تمبوڑی کہتے ہو، ہم پنجابی میں پونڈ کہتے ہیں. پونڈ وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈیمو. اگر وہ کاٹ جائے اب اس کا زہر اور اس کا وہ ڈنک اندر داخل ہوتا ہے، وہ آپ کے بس میں نہیں ہے. لہذا جو چیز بس میں نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور جو چیز بس میں ہے، طاقت میں ہے، بندہ روک سکتا ہے تو اس سے معافی نہیں ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. انجیکشن کا یہی حال ہے. حضور نے فرمایا جو شے وجود میں گئی روزہ توڑ دے گی. تو اب انجیکشن تو ٹھیک ٹھاک وجود میں جاتا ہے. آپ یہ نہ کہو جی مہربانی کریں، یہ نہ کہو آپ جی بیمار ہو گیا بندہ مہربانی کرے نا، جی مہربانی نہ کراؤ، آپ ٹیکہ لگواؤ، روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں قضا کر لو. بہترین طریقہ ہے جو لازمی آپ نے ٹیکے بھی لگوانے ہیں تو پھر مہربانیاں بھی کروانی ہی ہیں. وہ جی روزہ نہ ٹوٹنے کا فتویٰ کہو نا جی مولوی صاحب کیسے کہتے ہیں بیچارے، انہیں خود ڈر لگتا ہے غلط بات کہہ دی تو قیامت کو حساب ہو جانا ہے. تو انجیکشن وغیرہ لگنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. مجبوری بن گئی ہے تو جان بچانا ضروری ہے، لگاؤ، ایک چھوڑ کر 4 انجیکشن لگاؤ، لیکن آج کے دن کی پھر بعد میں قضا کرو. سخت بیماری کی حالت میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا ہے من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. سفر کرنا ہے لمبا چوڑا تو چھوڑ دو بھائی روزہ آج، بعد میں قضا کر لینا. بیمار ہو گئے ہو سخت
دوائی کھانا تمہاری مجبوری ہے. کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ دن میں وہ دوائی کھانا لازمی ہوتا ہے، وگرنہ حالات بگڑ جاتے ہیں. تو آپ چھوڑ دو، روزہ رکھو ہی نہ. آج روزہ بھی رکھنا ہے، دوائی بھی کھانی ہے، انجیکشن بھی لگوانا ہے، تو پھر روزہ بھی نہ ٹوٹے. بھئی یہ تو سمجھ آنے والی بات نہیں ہے. یہ آگے مسواک کا سوال ہے، وہ میں جواب دے چکا ہوں. آگے مکھی یا دھواں یا غبار حلق میں اتر جائے تو کیا حکم ہے، میں جواب دے چکا ہوں. یہ بعض اوقات بندہ منہ کھولے تو مکھی بھی داخل ہو جاتی ہے، مچھر داخل ہو جاتا ہے، تو یہ اب بندے کے بس میں نہیں ہیں چیزیں، لہذا اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا. البتہ جن چیزوں کی اجازت ہے ان کی اجازت ہے، مثلا سر پہ تیل لگا لینا. آپ جمعہ پڑھنے نکلے تو وضو کرنے کے بعد داڑھی پر تیل لگا لینا، ان چیزوں کی اجازت ہے. تو ان تیل لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. آنکھ میں سرما لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، اس کی اجازت رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے. البتہ آنکھ میں ہو گئی تکلیف، کوئی دوائی ڈالنی پڑ گئی، ڈراپس استعمال کرنے پڑ گئے، تو میں کہوں گا جا کے تجربہ کرو. آنکھ اور گلے کے درمیان راستہ ہے، ادھر ڈراپ ڈالا اور ساتھ ہی وہ کڑوا کڑوا سا گلے میں محسوس ہو گیا، تو پھر آپ جان ہی گئے نا کہ جو دوائی آپ نے ڈالی تو ادھر تھی، لیکن وہ پہنچ کہاں گئی ہے، وہ جدھر جا رہی ہے. تو آپ کو خود سمجھ آ گئی کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. آنکھ میں دوائی ڈالی تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ بڑا آسان سوال ہے. بھول کر کھا لیا جی، اس کا کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ بھول کر کھاتا ہے نا، وہ خود کب کھاتا ہے، اسے اللہ کھلا رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. چلو وہ کھا گیا تو روزہ ٹوٹنے کا حکم رسول پاک علیہ السلام نے جاری نہ فرمایا. گرمیوں میں اب دن بدن روزے گرمیوں میں آ رہے ہیں، اور گرمیوں میں جن بزرگوں نے پہلے رکھے ہوئے ہیں ان پر تو پلٹ کر پھر آ گئے. اچھا خاصا مشکل روزہ ہوتا ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تو وضو کرنے کا بھی مزہ آتا ہے. وہ اتنی پیاس لگی ہوتی ہے، جسم اتنا تپ رہا ہوتا ہے، وہ دل کرتا ہے چلو وضو کر ہی لیتے ہیں. ویسے بڑا اہتمام بندہ نہ بھی کرتا ہو نا، تو گرمی کے روزوں میں دل کرتا ہے آؤ یار وضو کر کے آتے ہیں، تو وضو کرنے گئے، یا ٹھنڈا پانی استعمال کیا غسل کے لیے، اتنا پانی استعمال کیا کہ سینہ اندر سے ٹھنڈا ہو گیا، پیٹ کو اندر سے ٹھنڈک محسوس ہوئی، تو اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ جواب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹتا ہے جب شے وجود میں داخل ہوتی ہے. تو نہا دھو، یہ ہمارے پنجاب میں تو لوگ نہروں میں نہاتے ہیں، وہ 2-3 گھنٹے وہ نہروں کے اندر ہی، تھک گئے تو پھر کنارے پر، پھر نہر کے اندر. وہ ٹیوب ویل ہوتے ہیں ہمارے کھیتوں میں، ادھر جا کر نہاتے رہتے ہیں. تو نہانے سے صرف روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جتنی بھی ٹھنڈک حاصل ہو جائے روزہ فاسد نہیں ہوتا. یہ نوجوانوں کا مسئلہ ہے. روزہ رکھنے کے بعد کوئی صاحب سو گئے نوجوان، تو انہیں احتلام ہو گیا. احتلام ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے پہلے ایک حدیث پاک کا ضابطہ سامنے رکھا، وجود سے کوئی شے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی شے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے. تو احتلام کی حالت میں کچھ قطرے وجود سے نکل آتے ہیں، تو نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ پیشاب کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک آپ نے سنکا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شے وجود میں داخل ہو تو روزہ ٹوٹتا ہے. یا بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں جی مجھے خون نکلوانا پڑ رہا ہے، کوئی ٹیسٹ لکھ کر دیا ہے ڈاکٹر نے، تو مجھے اس کے لیے ایک انجیکشن بار خون دینا پڑ رہا ہے اس ٹیسٹ کی خاطر، تو خون نکال لیا جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے؟ جواب جان جانا چاہیے، وجود سے کچھ نکلے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، وجود میں کچھ داخل ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. البتہ کہیں مغالطہ نہ پڑ جائے. ایک حدیث پاک ہے، میں کہنے لگا ہوں آپ کے سامنے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا الحاجم والمحجوم، یہ جو حاجم اور محجوم ہے نا، ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. یہ حاجم محجوم کیا ہوتا ہے؟ وجود سے گندا خون نکالنے کا نظام ہے شریعت میں بھی، اور بعض دیہاتوں میں بھی اب ہے. وہ فاسد خون، فاسد مادے نکال دیے جاتے ہیں. ہم انہیں شریعت کی زبان میں پچھنا لگوانا کہتے ہیں. وہ موڈوں پر، پنڈلیوں پر، وہ سر کے پچھلے حصے پر اس طرح مارے جاتے ہیں. اس سے یہ ہر بندہ نہیں مار سکتا، یہ بڑے ماہر لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہاں کہاں خون گندا ہوتا ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ حدیث میں آیا ہے کہ مہینے کی کون کون سی تاریخ میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کن تاریخوں میں گندا خون نکلوانا چاہیے، کن تاریخوں میں نہیں. تو ان کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا. مانا یہ تھا کہ ٹوٹنے سے قریب ہو گیا.
خون نکلے گا، جسم کمزور ہو جائے گا، بندے کو چکر آئیں گے، دل گھبرائے گا، تو کچھ نہ کچھ کھانا پڑ جائے گا. اسی لیے تو روزے کی حالت میں خون دینے سے بچو. دینے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں، لیکن خطرہ ہے کہ ٹوٹ جائے گا. بھئی آپ نے خون نکلوا دیا جسم سے تو دل گھبرا گیا، چکر آ گئے، بی پی لو ہو گیا، کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہو گئی، تو مجبوراً پھر آ گئے نا اس مقام پر کہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں. تو اس لیے خون نکلوانے سے بچو. دانت سے خون نکلنے کی بیماری ہے، مسواک کرتے کرتے دانت سے خون نکل آیا، تو اب روزے کا کیا حکم ہوگا؟ اگر اتنا کم نکلا کہ ذائقہ ہی محسوس نہ ہوا، آپ کو پتہ ہی نہ چلا، اب روزہ نہیں ٹوٹا. اور اگر خون اتنا نکلا کہ وہ نمکین ذائقہ محسوس ہوا، پھر بھی آپ وہ تھوک اندر لے گئے، اب روزہ فاسد ہو جائے گا. البتہ وہ پھینک دینے سے، وہ تھوک پھینک دینے سے روزہ محفوظ رہے گا. روزے کی حالت میں کچھ خواتین کو وہ مینسز ہو گئے، تو اس دن کے روزے کا کیا بنے گا؟ یہ تو ہر گھر میں تقریباً ہر سال ایسا ہونا ممکن ہے. ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہے تو صحیح، بلکہ جن گھروں میں خواتین ہیں تو وہ اپنی بیوی کو بتا کر یہ مسئلہ سب خواتین تک پہنچائیں. ہماری ماؤں بہنوں کو پتہ تو ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا بنا ہے. تو روزہ رکھ لیا تھا صبح، لیکن دن کے کسی حصے میں وہ اللہ کی طرف سے یہ وقت شروع ہو گیا، تو اس دن کا روزہ ان کا ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو گیا ہے. اب پھر یہ دن اور مزید جتنے اور دن لگیں گے تو ان دنوں کی روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا. اس سوال کا جواب میں دے چکا ہوں کہ کھانا کھاتے کھاتے اذان ہو گئی تو کیا حکم ہے. میں نے جواب دیا کہ روزہ اس کا ٹوٹ چکا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک صاحب وضو کر رہے تھے تو کلی کی پانی ذرا زیادہ ہی اندر لگ گیا اور کچھ قطرے محسوس ہوتا ہے کئی بار اندر چلے گئے ہیں، تو اس حالت میں کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر تو وضو کرنے کے دوران آپ کو پتہ تھا کہ میرا روزہ ہے، بھائی یہ ذہن میں موجود تھا، اب روزہ ٹوٹ گیا ہے. اور اگر وضو کرنے کے درمیان آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، بھولے ہوئے تھے کہ میرا روزہ ہے، اب روزہ نہیں ٹوٹا. اگر بھولے ہوئے تھے کہ میرا روزہ ہے تو یہ وہی بات ہے کہ بھول کر پی لیا، بھول کر کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا. اور اگر روزہ یاد تھا تو پھر اب بھولے تو نہیں نا، اب خطا ہوئی ہے، لہٰذا اب روزہ فاسد ہو جائے گا. یہ جواب بھی آ چکا ہے کہ روزہ کے درمیان سگار استعمال کرنا یا حقہ استعمال کرنا یا سگریٹ استعمال کرنا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی ہم نے دھواں صرف منہ میں رکھا تھا، وہ کش لگایا اور دھواں ہم نے نیچے جانے ہی نہیں دیا، تجھے پتہ ہی نہیں چلا گیا ہے کہ نہیں گیا. وہ تو معاملہ خاموش ہے، مخفی معاملہ ہے، ممکن ہے کہ دھواں اندر چلا گیا ہو، تو پھر اس لیے بہت بچنا چاہیے. تو سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کش لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایک شے وجود کے اندر داخل جو ہو گئی اس لیے. یا کچھ خواتین کو نسوار ناک میں ڈالنے کی عادت ہوتی ہے یا ان کا علاج بھی ہوتا ہے. وہ ناک والی نسوار ذرا الگ قسم کی ہوتی ہے، وہ وہیں سے تو یہ نام ہے نسواری کلر. وہ نسوار ہوتی ہی اسی کلر کی ہے، براؤن سا کلر ہوتا ہے، تو وہ کھینچتی ہیں، اس سے ان کا کوئی نظام ہوگا اندر کا، وہ کھل جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں کوئی بھی دوائی ناک میں ڈالنی یا کھینچنی، اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. سوال: ایک بندہ چاہتا نہیں تھا کوئی شے اندر جائے، اسے پتہ تھا میرا روزہ ہے لیکن پھر بھی کوئی شے اندر چلی گئی، تو کیا روزہ ٹوٹ تو گیا ہے، کیا کفارہ لازم آئے گا؟ آپ یعنی وضو کر رہے تھے، پتہ بھی ہے میرا روزہ ہے، آپ چاہتے بھی نہیں تھے کہ پانی اندر اتر جائے، نہیں چاہتے تھے آپ، لیکن وہ پھر بھی پانی چلا گیا اندر، اب روزہ ٹوٹ تو گیا ہے، تو کیا کفارہ لازم آئے گا؟ جواب یہ ہے کہ کفارہ لازم نہیں آئے گا. کفارہ کے لازم آنے کے لیے اپنے اصول ہیں، مجھے موقع ملا تو میں بتا دوں گا کہ کیا اصول ہیں. آمدن کھانا، آمدن پینا، یا پھر آمدن حقوق زوجیت ادا کرنا، ہر ایسا عمل جس میں روزہ ٹوٹے اور رمضان کی ہتک ہو، ہتک توہین ہو جائے، تو اس سے پھر کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے.
پہلے سوال کچھ اور تھا، روزہ رکھ لیا تھا عورت نے تو دن میں کسی حصے میں مینسز آ گئے، پہلے یہ بات تھی. اب اینڈ کی طرف جاؤ تو سوال ہے. ایک عورت کا خیال تھا کہ میں مینسز کی حالت میں ہوں، تو جو ہی اذان شروع ہوئی اسے محسوس ہو گیا کہ میں تو مینسز کی حالت میں نہیں ہوں، یعنی میری یہ حالت اذان کے درمیان ختم ہو گئی ہے. یہ محسوس ہو جاتا ہے بھائی، جیسے ہم لوگ پیشاب آیا ہو تو محسوس ہو جاتا ہے، اور جب ختم ہو جائے تب بھی محسوس ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے ہاں بھی یہ احساس رکھا ہوا ہے، جب وہ خون رک جاتا ہے ان کا ذہن فیصلہ کر دیتا ہے بس اب یہ خون نہیں آئے گا. تو روزہ شروع ہو چکا ہے تو دن کے درمیان کہیں کر کے وہ عورت خون سے فارغ ہو گئی تو اس کا روزہ کیا اب وہ رکھے، نیت کر لے. ابھی تک اس نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے تو نیت کر لے کیا؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، نیت نہیں کر سکتی. اب سے پہلے تک کا زمانہ ایسا زمانہ تھا جس میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتی تھی، تو اب اگر نیت کرے گی اب زمانہ وہ شروع ہوا جس میں روزہ رکھ سکتی ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہی دن میں آدھا دن بغیر روزے کے، کیونکہ وہ روزے کا زمانہ تھا ہی نہیں، اور باقی آدھا دن روزے میں، تو آدھے دن کا تو روزہ پھر نہیں نہ ہوتا، لہٰذا وہ عورت روزہ آج کے دن کا نہیں رکھے گی. بڑا اہم سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے. حضور رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطار کرنے میں جلدی کرو. اس بات کو خوب سمجھو، افطار کرنے میں جلدی کرو. روزہ رکھنا کب تک ہے؟ قرآن حکیم نے کہا سورج ڈوبنے تک. ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات شروع ہو تب تک روزہ ہے. اب حضور فرما رہے ہیں جب رات شروع ہو جائے نا تو جلدی کرو، افطار کرو، لیٹ نہ کرو. قرآن حکیم نے کہا مغرب تک تو چلو، سورج ڈوبنے تک تو چلو. آگے حضور بولے سورج ڈوبنے پر فٹافٹ افطار کرو، اب لیٹ نہ کرو. یہ حکم پاک ہے. اس حضور پاک کے حکم مبارک سے کچھ لوگوں نے غلط معنی نکالا. انہوں نے کہا کہ روزہ جلدی افطار کرو. انہوں نے صرف یہ دیکھا روزہ جلدی افطار کرو، لہٰذا ابھی آپ دیکھتے ہو کہ اذان کوئی پہلے ہو رہی ہے کوئی بعد میں ہو رہی ہے. یہ کتنی غلط بات ہے. یہ جو پہلے اذان ہو جاتی ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف یہ سمجھا ہے کہ روزہ جلدی افطار کرو. ابھی سورج ڈوبا ہی نہیں، وقت شروع ہوا ہی نہیں، وہ پہلے ہی افطار کروا دیتے ہیں، اذانیں دے دیتے ہیں. وہ جی حضور نے کہا ہے جلدی کرو. میں کہتا ہوں ذرا پھر زیادہ جلدی کر لو، زور کے ٹائم کر لو، زیادہ ثواب ہو جائے گا. پھر جلدی کا معنی تو سمجھو نا. ادھر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ غروب ہو جائے، اب حضور فرماتے ہیں اب جلدی کرو. یہ نہیں ہے کہ وہ سورج ڈوبے ہی نہ تو پہلے ہی جلدی کر لو، عصر کے ٹائم افطار کر لو، ذرا زیادہ ثواب ہو جائے گا. تو جلدی کا معنی یہ سمجھنا چاہیے. لہذا اب سوال کیا ہے میرے پاس جو پہنچا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے خیال کیا، اس کے خیال دیہات کا رہنے والا ہوگا یا اس کے پاس کوئی سورسز نہیں ہوں گے افطاری کا وقت جاننے کے لیے، اسے خیال ہوا کہ شاید روزہ افطار ہو گیا ہے. سفر میں ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات، بس میں لوگ بھاگ رہے ہیں فٹافٹ، پتہ نہیں چلتا اذان ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو ایک شخص نے ٹائم نوٹ کیا اور خیال کیا کہ ٹائم ہو گیا ہے، اس نے کھانا کھا لیا بس میں یا کہیں بھی. تو پھر جہاں اترا وہاں جا کر اس نے پتہ کیا ہاں جی آج روزہ کتنے بجے تھا؟ کہا جی 6:30 بجے. اوہو میں نے تو 6:25 پر افطار کر لیا، 5 منٹ پہلے افطار کر لیا. مغالطہ لگ گیا نا اس کو. اب کیا حکم ہے؟ اس کا خیال تھا افطار کا ٹائم ہو گیا، حالانکہ ہوا نہیں تھا. تو اب اس کا روزہ کیا بنا؟ جواب یہ ہوگا روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں آئے گا. اس نے آمدن کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس سے رمضان کی توہین ہوتی ہے، تو روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا. صرف اس دن کے روزے کی قضا کر لے بعد میں تو کافی ہے. روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 2 مہینے پہلے نمبر پر تو یہ کرو کہ غلام آزاد کرنا چاہیے، وہ آج ہے ہی نہیں ہے. اب کیا کرنا چاہیے؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے چاہیے. یہ روزے کا کفارہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے. اس سلسلے میں بڑا دلچسپ پیارا سا لطیفہ بھی ہے حدیث پاک میں. ایک صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا تھا، مسائل بن رہے تھے، شریعت تکمیل ہو رہی تھی، حالات اوپر نیچے سارے چل رہے تھے، جوابات بھی آ رہے تھے. تو ایک صحابی کا روزہ ٹوٹ گیا تو
وہ اپنی بیوی سے قریب ہو گئے تھے روزے کی حالت میں، حضور کے پاس آئے تو حضور نے فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے ایک غلام آزاد کر. کہا یا رسول اللہ بڑا غریب آدمی ہوں، غلام خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں. حضور نے فرمایا اچھا ایسا کر 2 مہینے کے روزے رکھ. کہنے لگا یا رسول اللہ پہلے بھی تو اسی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، اب 1 مہینے کے میں نبھا نہیں سکا تو 2 مہینے کے میں کیسے نبھاؤں گا. خیر وہ حدیث آگے بڑھ جاتی ہے. تو 2 مہینے کے روزے رکھنے. اور اگر کوئی شخص بیمار شدید ہے 2 مہینے کے روزے نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا اسے، رمضان جو ہی ختم ہوا اس نے کفارے کے روزے شروع کرنے تھے، دل کا پرابلم ہو گیا اسے مثال کے طور پر، وہ نہیں رکھ سکتا 2 مہینے کے روزے، واقعی نہیں رکھ سکتا، جھوٹ موٹ کا نہیں. آج کل ہم جھوٹ موٹ کے بیمار بھی ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب نہیں ہمت، جی گھبرا جاتا ہے میرا، اس جی کو سمجھا نا اتنی جلدی نہ گھبرائے، صحت مند بندہ ہے، ہٹا کٹا ہے تو جی گھبرا گیا ہے تیرا. ہمارے پنجاب میں بڑے لطیفے چلتے ہیں، جی مولوی صاحب جی گھبرا رہا ہے، میں چھوڑ نہ دوں روزہ، اللہ تیرے جی کو ہدایت دے. تو بات یہ ہے کہ جھوٹ موٹ کا بیمار نہیں، صحیح بیمار ہو گیا بندہ واقعی، تو پھر وہ کیا کر لے، وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، غریبوں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر. یہ بھی ایک مسئلہ ہے، بندے کہاں سے ڈھونڈے 60 غریب؟ 60 بندے گھر آ گئے ہیں، کوئی غریب ہوں گے کوئی مالدار ہوں گے، یہ 60 بندے کہاں سے ڈھونڈیں؟ میں اس کا آسان حل بتاتا ہوں. اپنے اپنے علاقوں میں کوئی مدرسہ ہو نا، تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ دور دراز سے آئے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، تو آپ صبح ان کے لیے 60 بچوں کا کھانا صبح بھیج دیں تاکہ وہ جی بھر کر کھائیں، اور 60 بچوں کا کھانا شام کو بھیج دیں. لیکن جن 60 نے صبح کھایا وہی 60 شام کو کھائیں. یہ کفارے کے اندر بھی بڑی احتیاطی باتیں ہیں. 60 بندے صبح شام وہی کھانا کھائیں تو اس سے کفارہ ادا ہو جاتا ہے. کچھ عورتیں پریگنینسی میں ہوتی ہیں، کچھ عورتوں کے بچے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں لیکن بچوں نے دودھ پینا ہوتا ہے. اب پریگنینسی میں بھی ماں کے لیے ضروری ہے کچھ کھائے پیے، ضروری ہے، اور دودھ پلانے کے زمانے میں بھی ماں کے لیے ضروری ہے کچھ کھائے پیے، تبھی تو دودھ بنے گا پھر. تو کیا عورت یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ بالکل چھوڑ سکتی ہے. پریگنینسی میں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اور دودھ پلانے کی حالت میں بھی چھوڑ سکتی ہے. البتہ میں نے پایا اس ماحول میں بعض خواتین مضبوط ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں ہمارا دل کرتا نہ چھوڑیں، وہ پھر پریگنینسی بھی نبھا لیتی ہیں اور روزہ بھی نبھا لیتی ہیں. ماشاءاللہ اگر صحت اجازت دے رہی ہے تو اچھی بات ہے. اور کچھ خواتین کے بچے دودھ پینے کی حالت میں تو وہ نبھا لیتی ہیں، کہتی ہیں جی ہم نبھا لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اپنی جان پر کھیل جائیں گی لیکن نبھا لیں گی. ویسے جان پر نہیں کھیلنا چاہیے، اگر جان جانے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑنا چاہیے، لیکن اگر صحت اجازت دے رہی ہے تو دودھ بھی پلائیں اور روزہ بھی رکھ لیں، پھر کوئی حرج نہیں ہے. یہ کچھ لوگ پکڑے جائیں گے اس سوال میں، یہ ایسے بہانے بنا کر نا فدیہ دے چڑھتے ہیں لوگ. میں بیمار ہوں جی، میرا فلانا، میں روزہ نہیں رکھ سکتا جی، فدیہ دے دوں جی. فدیہ کا نظام سمجھو. آج باقاعدہ سوال میرے پاس ہے تو میں بھرپور جواب چونکہ دے رہا ہوں. تو فدیے کا نظام سمجھو. اللہ تعالیٰ نے فدیے کے متعلق کیا حکم جاری فرمایا؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، یہ کلمات ہیں قرآن پاک کے. فدیہ وہ دے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا. جو اس پوزیشن میں آ گیا کہ اب اسے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، وہ فدیہ دے گا. نزلہ زکام ہو گیا، طاقت ہے کہ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بخار چڑھ گیا تو بخار آج ہے چلو کل نہیں ہے. بیماروں کے لیے کہا ہے نا کہ آج بیمار ہو تو چھوڑ دو تو بعد میں قضا کر لینا. تو چھوٹی موٹی بیماری میں تو یہ کہا ہے فدیہ تب ہوگا جب بندے میں طاقت نہ رہے مرتے دم تک، اب فدیہ دیں گے. مرض ایسا لگ گیا کہ ہر دن 10 بار دوائی کھانی پڑتی ہے، 4 بار 2 بار دوائی کھانی پڑتی ہے، اس پوزیشن میں ہو گئے ہو اور مرتے دم تک یوں ہی رہے، اب ہے کہ تم میں طاقت نہیں رہی. اور اگر یوں ہے آج تو مر رہے ہو تو 2-4 دن کے بعد ٹھیک ہو گئے تو طاقت آ گئی. کہ فدیہ اس کا چلے گا جس میں طاقت نہیں، کبھی بھی طاقت نہیں، اس کا فدیہ چلے گا. لہٰذا میں بیمار ہو گیا تو میں فدیہ فوراً دے دوں؟ جی نہیں، انتظار کروں گا. رمضان کے بعد کیا صحت کا زمانہ پا لیا میں نے؟ اگر پا لیا تو میں روزے رکھوں گا، فدیہ نہیں دوں گا. اگر کوئی صاحب جلدی میں فدیہ دے ہی چکا، ہر روزہ چھوڑ رہا ہے فدیہ دے رہا ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے فدیہ دے رہا ہے،
تو رمضان کے بعد ایسا زمانہ آ گیا، وہ ہٹا کٹا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، وہ فدیہ دیا ہوا ختم، وہ روزوں کا بدلہ نہیں بنے گا، روزے رکھنے پڑیں گے، قضا کرنی پڑے گی، کفارہ ہے تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو فدیہ ہر بندہ نہیں دے سکتا. فدیہ تو وہ بندہ دے جو دائمی بیمار ہو گیا، اب کبھی بھی ٹھیک ہونے کا چانس نہیں نظر آتا، اور اگر ہو گیا ٹھیک تو پھر روزے ہی رکھنے پڑیں گے، اور اگر ٹھیک نہ ہوا تو یہی میں کہہ رہا ہوں، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، طاقت نہیں رہی تو فدیہ چلے گا. چھوٹے موٹے مرض پر فدیہ نہیں ہوتا. بہت بوڑھا ہو گیا شخص، اسے پتہ ہے یا خیال گزرتا ہے ظن غالب، اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہ میں تو شام تک کہیں اور ہی چلا جاؤں گا. اگر کوئی اتنا شدید بوڑھا ہو چکا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے. لیکن اگر فدیہ دے دیا، بات وہی ہے، فدیہ دینے کے بعد صحت ہو گئی ٹھیک، وہ بڑھاپے کے اندر بھی طاقت حاصل ہو گئی تو روزے پھر رکھنے پڑیں گے، فدیہ ختم. فدیہ صرف اینڈ ہے، فدیہ اینڈ والی حالت ہے جس کے بعد نہیں گنجائش صحت مند ہونے کی، صرف اس حالت میں فدیہ ہے، باقی نہیں. کسی صاحب نے کان میں دوائی ڈالی تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ کان اور گلے کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، کان اور دماغ کے درمیان کوئی راستہ نہیں ہے، یہ اندر ایک چھوٹا سا خانہ بلاک ہے، بند ہے، بس وہ دوائی ڈالی تو ادھر ہی ہے، ادھر ہی سے پلٹ کر واپس آ جاتی ہے. یہ جو لوگ جن کے کان گندے ہو جاتے ہیں وہ ہائیڈروجن استعمال کرتے ہیں، تو وہ ڈالو اندر تو تھوڑی دیر کے بعد سر ایسے پلٹو تو واپس نکل آتا ہے. میں خود بھی بچوں کو بھی استعمال کراتا ہوں، ہائیڈروجن خود بھی استعمال کرتا ہوں، روزے میں نہیں، ویسے کان کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے. تو یہ تجرباتی بات ہے، ادھر ڈالو اور تھوڑی دیر وہ جب ہائیڈروجن اندر سے وہ میل اگل دے تو پھر کان الٹا کرو تو واپس پلٹ کر نکل آتی ہے. یہی دلیل ہے کہ یہ آگے نہیں جاتی، تبھی تو پلٹ کر واپس آ گئی. تو کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا.